الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج 2 جون 2021 کو میرے واٹس ایپ پر ایک کلپ بھیجی گئی جو یوٹیوب پر دعوت اسلامی کے حمایتی چینل پیور بریلوی رضوی چینل پر آج ہی کے دن اپلوڈ کی گئی ہے، عثمان برکاتی صاحب نیپال والے کی۔ اس کلپ کو میں نے پورا سنا اور سننے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش مولانا عثمان برکاتی یہ کلپ نہ ڈالتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، چونکہ انہوں نے جب میرے حوالے سے کلپ بنائی اور اس کا جو میں نے جواب دیا تھا اس میں نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میری جانب سے اب کوئی جواب نہیں آئے گا، مولانا عثمان مجھے فون لگائیں، مجھ سے فون پر بات کریں اور جو بھی بات ہوں گی آن ریکارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا، لوگ خود سن لیں گے اور فیصلہ کریں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن مولانا عثمان نے مجھے فون نہیں کیا اور اپنی اس نئی آڈیو کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا کر چیٹ کی جائیں گی اور میں فون پر بات نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، جو انہوں نے نئی کلپ بنائی ہے تو اسے سننے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آپ نے اس کلپ میں مجھے جگہ جگہ مولی کہا، نہ مولانا نہ مولوی کی تصغیر کر دی، تحقیر کر دی۔ خیر، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ تو بزعم خیش اور چند لوگوں کے بنانے سے مفتی اعظم نیپال بن گئے، یہ تو آپ اس کا حکم بتائیں گے۔ اور آپ کی آڈیو ڈال کر اس چینل والے نے مجھے کوفی لکھا، کوفی بمانہ دھوکے باز لکھا یا قاتل امام عالی مقام لکھا، یہ تو چینل والا اس کا خلاصہ کرے گا۔ اس آڈیو کے آنے کے بعد نیچے کمنٹ میں ایک جگہ مجھے یہودیوں کا ایجنٹ کہا گیا، تو اس پر چینل والے نے کسی طرح کا کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا اور دعوت اسلامی والوں نے اس چینل سے اپنی برأت کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا کہ تم کسی عالم کو کوفی لکھو، یہودیوں کا ایجنٹ لکھو۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے کمنٹ میں اس نے مجھے ابلیس اور یزید تک لکھ دیا تھا، لیکن دعوت اسلامی والوں نے اس سے کسی طرح کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ اب پتہ نہیں ان کا یہ دعویٰ کہ اے عطار ہمیں سنی عالموں سے پیار ہے اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے یا واقعی ایسا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔ خیر، اب آتے ہیں مولانا عثمان کی آڈیو پر۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، کہ میں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حضور پرنور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ صاحب بالگرامی دامت برکاتہم القدسیہ کو بے علم ہیں ایسا کہا ہے، میں نے ان پر الزام لگایا ہے۔ اور اس بات کو کہہ کر یہ اتنے جلال میں آ گئے کہ جلال میں آ کر یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ ایک شخص جو پورے ملک کا مفتی اعظم ہو، اسے اتنا موٹا مسئلہ نہیں معلوم کہ صرف اتنا پڑھنا سخت منع ہے، اس کا حکم کفر تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت، نہیں کوئی طاقت بچانے والی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا بھی انکار آتا ہے۔ جب بھی پڑھیں پورا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں کوئی طاقت بچانے والی سوائے اللہ بزرگ و برتر کے۔ اب اس کے بعد اس میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے انہیں صرف اتنا کہا کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، ایسا نہیں کہا ہے۔ کلیم حنفی جھوٹ کہہ رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے مفتی اعظم ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے مجھ پر توبہ کا حکم دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ اپنی پرانی تقریر سن تو لیتے۔ ایک تو آپ نے اس تقریر میں یہ بات کہی، پھر دوسرے اس سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو تو 2 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔
پہلے ان کی یہ آڈیو سنیں جس میں یہ صرف لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں اور مجھ کو توبہ کا حکم دے رہے ہیں اور اپنی کہی ہوئی بات سے صاف طور پر مکر رہے ہیں۔ یہ آڈیو آپ نے پھر ایک صریح جھوٹ آپ نے بولا ہے، اسے توبہ کر لیجئے کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضرت قبلہ سید اویس مصطفیٰ مدظلہ العالی کو بے علم کہا، لا حول ولا قوت۔ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کی زبان بھی نہیں لڑکھڑائی؟ میں اس طرح کا جملہ بولا ہی نہیں۔ پھر ایک صریح جھوٹ آپ نے بولا ہے، اسے توبہ کر لیجئے کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضرت قبلہ سید اویس مصطفیٰ مدظلہ العالی کو بے علم کہا، لا حول ولا قوت۔ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کی زبان بھی نہیں لڑکھڑائی؟ میں اس طرح کا جملہ بولا ہی نہیں۔ یہ آڈیو آپ نے سن لیا، اس میں انہوں نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا، لا حول ولا قوت پڑھا اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں نے سید اویس مصطفیٰ صاحب کو صاحب علم نہیں ہے، ایسا نہیں کہا ہے۔ اب ان کی یہ آڈیو سنیے جس میں یہ صاف طور پر حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب علم نہیں ہے۔ حضرت سید اویس مصطفیٰ قابل احترام، محترم، معظم شخصیت ہے اہل رسول ہونے کی حیثیت سے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، ان کا قدم ہماری آنکھوں پر، مگر وہ صاحب فتویٰ تو نہیں ہے، وہ صاحب علم تو نہیں ہے نا۔ حضرت سید اویس مصطفیٰ قابل احترام، محترم، معظم شخصیت ہے اہل رسول ہونے کی حیثیت سے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، ان کا قدم ہماری آنکھوں پر، مگر وہ صاحب فتویٰ تو نہیں ہے، وہ صاحب علم تو نہیں ہے نا۔ سن لیا آپ نے، اب بتائیے ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے کہ جو اپنی بات سے مکرتے ہوں۔ یہی حال مولانا الیاس قادری کا ہے کہ 10 سال پہلے تک وہ خود اپنے مریدوں کے گھر سے ٹی ویاں نکال کر توڑواتے تھے، حرام کہتے تھے، ایسے مریدوں کے گھر میں دعوت کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آج دن تک کبھی ٹی وی پر نہیں آیا، ٹی وی کو حرام سمجھتے تھے، بعد میں شوق سے ٹی وی پر آ گئے، اب تو ماشاءاللہ ٹی وی پر آ کر کھیرا کاٹنا بھی بتا رہے ہیں اور سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور یہی حال ان کا بھی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی حمایت 1150 اور کتنے 1200 اکابرین نے کی ہے، مقتدر علماء اہل سنت نے کی ہے، علامہ ارشد القادری صاحب نے کی ہے۔ جناب علامہ ارشد القادری صاحب تو اس تحریک کے بانی ہیں، یہ تو آپ پوری دنیا کو جھوٹ بتاتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری بانی ہے۔ دعوت اسلامی کے اصل بانی رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بے شک ان بزرگوں نے تائید کی ہے، مخالفت تو حضور تاج الشریعہ نے بھی نہیں کی تھی جب تک یہ ٹی وی ویڈیو پر نہیں آئے تھے۔ آپ ٹی وی اور ویڈیو پر آنے کے بعد فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید دکھائیں، رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی تائید دکھائیں۔ مخالفت ہوئی ہے ٹی وی پر آنے کے بعد، تو پہلے جس چیز کو حرام کہتے تھے بعد میں وہ جائز و مستحسن ہو گئی۔ یہی حال آپ کا ہے کہ آپ نے حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب بالگرامی دامت برکاتہم القدسیہ کو صاحب علم نہیں ہے کہا، اور آج کی آڈیو میں آپ مکر رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، واللہ باللہ تاللہ میں کبھی کسی سنی صحیح العقیدہ کو معاذ اللہ رب العالمین اس سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر اس کی کوئی شرعی غلطی ہے تو اس کے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے حوالے سے میں نے 1000 بار یہ کہا ہے کہ یہ اس تحریک کی نہ میں شخصی تکفیر کرتا ہوں، نہ تنظیمی تکفیر کرتا ہوں، نہ اس تحریک کو خارج اہل سنت و جماعت کہتا ہوں۔ بعض معاملات ایسے ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے اختلاف رہے گا اور دلائل کا تبادلہ ہوتا رہے گا، اور برے بھلے القاب دینے والے اور تصویر بگاڑ کر انٹرنیٹ پر ڈالنے والے، خواہ وہ ہمارے طرف کے لوگ ہو، میں ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اور جو میری طرف سے اس طرح کے امیجز بنا کر بھونڈے القاب اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی سنی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بلا تحقیق اسے میری بات نہ سمجھیں۔ میں ایسے لوگوں سے سخت بیزار ہوں جو کسی بھی سنی کی صورت بگاڑے
یا اس کو بھونڈے اور گندے الفاظ سے یاد کرے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف ہے، رہے گا۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت نے جان لیا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ہم اس بات پر قائم ہے، لیکن جتنا فرمایا گیا ہے اتنے کے ہی ہم پابند ہیں۔ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کہنا اور کوئی سخت حکم لگا دینا اور اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنا یہ مجھے کل بھی پسند نہیں تھا، آج بھی پسند نہیں ہے۔ عثمان صاحب سے میں پھر کہوں گا، اب ایک آڈیو آپ بنائیں گے، ایک آڈیو میں بناؤں گا، لوگ الجھتے رہیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مجھے فون کریں اور میرا ہر فون ریکارڈ ہوتا ہے۔ یقین جانیے آپ جو نیپال کے چند اشخاص بقول آپ کے چند لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، چلیے وہ چند لوگ بھی آپ کو جان جائیں گے اور پوری دنیا انشاءاللہ آپ کو جان جائیں گی، آپ کی شہرت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ مجھے کال کریں، آپ نے اپنی آڈیو میں میرے لیے جو کچھ باتیں کہی کہ بمبئی کے کس گلی میں رہتے ہیں، مولی کلیم اور یہ وہ، توبہ کریں۔ بس ایک ہی بات کہوں گا کہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ اب آپ مجھ سے براہ راست کال پر بات کریں، اس کے بعد آپ کتنی بھی آڈیو ڈالیں، میری جانب سے آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اب یہ بار بار آڈیو کا تبادلہ ہونا اور بار بار انٹرنیٹ پر پڑھنا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم، حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔